بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا میرا ٹاپک ہے ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائپر ٹینشن۔ دوستو، یہ میرا یوٹیوب چینل جو ڈاکٹر غلام فرید بہاڑی کے نام سے ہے، جن میرے دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائپر ٹینشن۔ خون کی نالیوں کی دیواروں پر جو قدرتی پریشر ہوتا ہے اسے بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر دو طرح کا ہوتا ہے، سسٹولک اور ڈایاسسٹولک۔ جب ہم اسپیگنو مینومیٹر جو بلڈ پریشر چیک کرنے والا آلہ ہے اس کے ذریعے چیک کرتے ہیں تو اس کا جو اوپر والا اسے ہم سسٹولک کہیں گے اور نیچے والے کو ڈایاسسٹولک کہیں گے۔ تو جب خون دل کی نالیوں کے اندر آتا ہے یعنی آرٹیکل یا وینٹریکل کے اندر آتا ہے تو وہ ڈایاسسٹولک، اور جب ان نالیوں سے باہر پریشر کے ذریعے نکلتا ہے تو اسے ہم سسٹولک کہیں گے۔ اس کی ایک اور عام مثال، بڑی سادہ مثال ہے کہ مثلا ایک مزدور جب وہ ٹوکری اٹھا کر، وزن والی ٹوکری اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اسے ہم کہیں گے سسٹولک کہ اس کا زور لگا ہے۔ جب وہ خالی ٹوکری واپس لے کر آیا تو اس کا چونکہ زور نہیں لگا اسے ہم ڈایاسسٹولک کہیں گے۔ تو اس کی یہ عام پہچان، اس کی سادہ مثال آپ کے سامنے۔ تو بلڈ پریشر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے پرائمری بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن اور دوسری ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن یعنی سیکنڈری ہائی بلڈ پریشر۔ جو پرائمری ہائپر ٹینشن ہے اس میں موروثی بیماری ہوتی ہے، یعنی خاندان سے خاندان کے ذریعے آ رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو لوگ سگریٹ نوشی زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں، ان میں جو بیماری ہوگی وہ پرائمری ہائپر ٹینشن ہوگی۔ دوسری قسم ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن۔ اس میں گردے کی انفیکشن ہو سکتی ہے، جگر کی بیماری ہو سکتی ہے، شوگر وغیرہ ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک وغیرہ کی بیماری ہو سکتی ہے، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، یا دوسرا اسے کہیں کہ ٹینشن جو ہے یہ خاندانی یعنی کہ پرائمری میں بھی آتی ہے اور سیکنڈری میں بھی آتی ہے۔ ٹینشن کا مریض کو بھی بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ ٹینشن کی وجہ سے ہیں۔ تو آئیے آپ اس کی علامات کی طرف آتے ہیں۔ جس مریض کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا اس کا سر درد ہوگا، بے چینی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، نظر کی کمزوری ہوگی، نیند نہ آئے گی، اسے ٹینشن ہوگی، متلی آئے گی، قے آ سکتی ہے، پیشاب بہت کم آئے گا، کانوں میں جلن ہوگی، کانوں میں چھائیں چھائیں کی آوازیں آئیں گی۔ مریض کہے گا کہ میرے کانوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس مریض کو ڈکار بہت آئیں گے۔ جب اسے ڈکار آئیں گے تو جو اس کی جو گھبراہٹ ہے یا پریشانی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ تو یہ تھی اس کی علامات۔ اب آئیے اس کی علاج کی طرف، ٹریٹمنٹ کی طرف۔ اس میں جو ادویات ہیں وہ لیکسز، گلونائن، بیلاڈونا، ایگنیشیا، راولفیا اور پیسی فلورا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا تفصیل کی طرف آئیے کہ لیکسز جب خون گاڑھا ہوگا تو یہ استعمال کر سکتے ہیں۔
یہ 200 میں طاقت یا 1 ایم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ گلو 9 جو مریض گرمی کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے بلڈ پریشر ان کا بڑھ جائے یا آگ کے نزدیک بیٹھے ہوں اور بلڈ پریشر بڑھ جائے تو گلو 9 استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی طاقت 30 یا 200 دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے بیلا ڈونا۔ بیلا ڈونا کی تو پہچان بہت آسان ہے۔ اس مریض کی آنکھیں سرخ ہوں گی، اس مریض کا سر گرم ہوگا، پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، تو اسے آپ بیلا ڈونا 30 یا 200 میں استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایگنیشیا۔ جو مریض ٹینشن لیتے ہیں، جو مریض وہم کرتے ہیں، اسے ہم ایگنیشیا 1 ایم سے کم نہیں دیں گے، اور یہ 8 دن بعد ایک خوراک لازماً دینی چاہیے، تو اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آخر میں آپ کو فارمولہ اس کا بتاتا ہوں کہ راؤ الفیا کیو اور پیسی فلورا کیو، اگر یہ دونوں ملا کر 5 قطرے نیم گرم پانی میں مکس کر کے مریض کو 1 مہینہ تک استعمال کرایا جائے تو امید ہے کہ اس کا جو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس میری ویڈیو کو لائکس بھی کیا کریں اور نیچے کمنٹس بھی دیا کریں۔ اور جو مریض میرے ان باکس میں میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر 00923007725061 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔